یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم نوازی ہے، یہ رمضان کی سعادتوں کا صلہ ہے، یہ رمضان کی برکتوں کا صلہ ہے مسلمانوں۔ اس لیے یہ تیسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے یہ اعتکاف فرض کفایہ ہے۔ ایک آدمی اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو پوری آبادی بری الذمہ ہو گئے، اور کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پوری آبادی گنہگار بن گئی، پوری آبادی گنہگار ہو گئی، ایک مسلمان گنہگار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اخیر عشرہ آنے سے پہلے آپ ارادہ کر لو کہ ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، چونکہ کسی صورت سے ہم دنیا حاصل کر لیے ہیں، کسی صورت سے مادی روکڑا ہم حاصل کر لیے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے کہ ہم پل صراط سے گزریں گے، اس کی سواری ہمارے پاس کہاں ہے؟ دھوپ کی تمازت میں میدان محشر میں رہوں گا، چھتری میرے پاس کہاں ہے؟ دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی سایہ نہیں ہے۔ میدان عمل میں جب آپ پہنچو گے، میزان عمل پر آپ پہنچو گے، نیکیوں کا پلہ بھاری نہیں ہے، گناہوں کا پلندہ میرے پاس جمع ہے، میں ڈوب جاؤں گا، غرقاب ہو جاؤں گا، وادی جہنم کا ایندھن بنا دیا جاؤں گا، میرے لیے میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، تمہیں توشہ آخرت سمیٹنے کا ایک عظیم موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ آؤ اعتکاف کی نیت سے، اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہو، یہیں کھانا، یہیں پینا، یہیں سونا، یہیں رہنا، دنوں رات، راتوں دن تسبیح و تہلیل میں مصروف رہنا، نماز میں تشریف رہنا، تلاوت قرآن میں، گویا اللہ کی عبادت میں 24 گھنٹہ مصروف رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اسے عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اس کی نیتیں اللہ پہلے قبول فرما لیتا ہے، اور ایک لمحہ کو اللہ شرف قبولیت کی سند عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت کی بے شمار دولتیں اس کے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ مسلمانوں، اس لیے اس کا آپ خیال رکھو۔ رمضان آیا، روزہ آپ نے رکھ لیا، رمضان آیا، نماز بھی آپ نے پڑھ لی، رمضان آیا، تراویح بھی آپ نے پڑھ لی، رمضان آیا، افطار و سحر کی دنیا سے بھی آپ گزر گئے۔ آپ کے لیے اب ضرورت ہے اعتکاف کے لیے، یہ بدنی عبادت ہے، اور اس اعتکاف کو آپ اپنے لیے لازم العمل قرار دے دو۔ جو حضرات جو ارادہ نہیں کیے ہیں، آج سے منصوبہ بنا لیں۔ اعتکاف میں آپ کو بیٹھنا کون ہے؟ کل ہے سنیچر 19 تاریخ ہے، اور پرسوں ہے اتوار 20 تاریخ ہے۔ 20 تاریخ یعنی اتوار کو بعد نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ اپنی ضرورت کا سامان مسجد میں لے آئیے، اور عہد کر لیجئے کہ ہم مسجد سے اس وقت تک باہر نہیں ہوں گے جب تک کہ رمضان باقی رہے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس اعتکاف کی نیت سے آپ مسجد میں آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کی تکمیل فرمائے گا، اور اس نیکی میں زیادہ سے زیادہ آپ کا اللہ تعاون فرمائے گا۔ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جاؤ۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف کے لیے حاجی کا ہونا ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف کے لیے ایک دم متشرع ہونا ضروری ہے۔ آپ مسلمان ہو، اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں صاحب شریعت بنا دے گا، اللہ تمہیں شریعت کا حامل بنا دے گا، اللہ تمہیں شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے گا، اللہ تمہارے دل میں خوف و خشیت کی دولت ڈال دے گا، اللہ تمہیں دین کا سچا وفادار، دین کا سچا سپاہی بنا دے گا۔ اور کون بندہ مومن نہیں چاہتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی سند حاصل کروں اور شرف قبولیت کی سند ہمیں مل جائے؟ تو ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے، لہذا اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں چلا آنا ہے۔ دوسری بات اور اہم بات جو آپ کے ذہن میں اتار دینا ضروری ہے، عقیدت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ۔ مسلمانوں، یاد رہے میں نے اگلا جمعہ میں آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ وہ پیسہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ اور فطرے کی رقم ایسا پیسہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ اور فطرے کا حقدار ہے
تو اس کے نظر میں اس سے زیادہ پاک پیسہ کوئی پیسہ نہیں، اور جو صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ اور فطرہ حلال نہیں ہے تو اس سے زیادہ خراب پیسہ اس کے نظر میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرو، اور اگر آپ ادا نہیں کرتے ہو تو آپ کے رمضان کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق ہو جائے گا، لٹک جائے گا۔ کون مسلمان چاہے گا بڑی محنت سے روزہ رکھا ہوں اور میرا روزہ لٹک جائے، اللہ کے ہاں پہنچے نہیں؟ کوئی چاہے گا؟ کوئی چاہے گا؟ نہیں چاہے گا۔ تو کیا کرے گا؟ ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں باریابی حاصل کر لے اور جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے تو آپ صدقہ فطر مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق اسے ادا کر دیا کرو۔ کہاں کہاں ادا کرو گے؟ میں نے اگلا جمعہ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ صدقہ فطر دینے سے، نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا کرو۔ ایک صدقہ فطر ایک آدمی پر 65 روپے ہے آپ کے ماہری میں، 65 روپے۔ تو 65 روپیہ بھاری ہے کہ روزہ بھاری ہے؟ بولو مسلمانوں، 65 روپے بھاری ہے یا روزہ بھاری ہے؟ اگر روزہ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتے ہو 65 روپیہ ادا کر دو ایک آدمی۔ اور اگر آپ کی ذریت یعنی 5 بیٹے ہیں 3 بیٹی ہے تو اس کی طرف سے بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر عید کی نماز ابھی نہیں ہوئی ہے اور ابھی بچہ پیدا ہوا ہے صبح صادق کے وقت میں، عید کی نماز سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے طرف سے بھی 60 روپے تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ جو گھر کے گارجین ہے، جو وارث ہے، اسے ادا کرنا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے پوری دیانتداری سے صدقہ فطر ادا کر دیا کرو تاکہ ہمارا روزہ بارگاہ رب العزت میں باریابی حاصل کر لے۔ اور یہ صدقہ فطر کے لیے سب سے بہترین مصارف دور جدید میں ادارے شرعیہ ہے، جو سنی صحیح العقیدہ کا جو دینی ادارہ ہے، وہ دینی ادارہ آپ کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ہاں، آپ کی نگاہ میں آپ کا پڑوسی، آپ کے گرب و جبار میں رہنے والا محتاج ہے، قلاج ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے اسے پہنچاؤ، سب سے پہلے اسے پہنچاؤ۔ میں نئے کپڑے میں رہوں گا، میرا پڑوسی پرانے کپڑے میں رہے گا تو میرا اچھا کپڑا مجھ کو زیب نہیں دے گا، میرا اچھا کپڑا مجھ کو اچھا زیب نہیں دے گا، میری خوشی مجھے زیب نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنی خوشی کو بحال رکھنے کے لیے اپنے پڑوسی کے خوشی کو بحال رکھو۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یاد رکھو، بات آتی ہے تو کہہ دیتا ہوں، ایک مسلمان کا گھر 40 گھر تک اس کا پڑوسی ہے۔ ایک مسلمان کا جو گھر ہے، جہاں یہاں سے 40 گھر تک اس کا گھر پڑوسی ہے، 41واں اس کا پڑوسی نہیں ہے۔ تو اب یاد رکھو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے گھر کے قرب و جوار میں جو 40 گھر ہے، کہیں اس کے گھر میں سیوئی تو نہیں پہنچی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے گھر میں کسی بچے کا کپڑا نہیں ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کھانے کی حاجت باقی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عید کی خوشی حاصل کرنے میں کوئی کمی باقی رہ گئی ہے۔ تلاش کرو، وہ بولے گا نہیں کہ میرے گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، آپ کو تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ نے تلاش کر کے اس کے گھر تک پہنچا دیا اور وہ خوش ہو گیا تو جیسے ہی وہ غریب خوش ہوگا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ اور اللہ جب تم سے خوش ہوگا تو تم کسی کا محتاج نہیں رہو گے، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کے اسباب اللہ وقت سے پہلے متعین فرما دے گا اور آپ کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے صدقہ فطر ادا کر دیا کرو۔ اور زکوٰۃ کا یہی معاملہ ہے، اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، رمضان میں ہم زکوٰۃ کیسے ادا کرتے ہیں؟ ایک مسئلہ تیزی کے ساتھ کم ہے، گھڑیاں ہٹا دیتا سیکریٹری صاحب، کیا کریں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی
کا بے پناہ فضل و احسان کرم و احسان ہے کہ بندے مومن کی شان و عظمت یہ ہے کہ جب تک اس کائنات عالم پر وہ زندہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توشہ آخرت کی عظیم عظیم دولتیں بندے مومن کے قریب کر دیتا ہے، اور یہ بندے مومن اس کو پہچاننے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی لو لشکر میں پھنس جاتا ہے اور توشہ آخرت حاصل کرنے سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس غریب تک پہنچا دو، اور جب غریب پہنچ جائے گا، غریب خوش ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، بات اچھی لگ رہی ہے، اسے بھی آپ ذہن میں محفوظ رکھو کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے، زکوٰۃ کو ہم رمضان میں کیوں ادا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا شرعی حق یہ ہے کہ جو پراپرٹی آپ کے پاس سال بھر کھانے پینے رہنے کھانے پینے سے بچ گیا، یاد رہے حوائج اصلیہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ حوائج اصلیہ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے چڑھنے کی گاڑی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، پہننے کا جو کپڑا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، رہنے کا جو مکان ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو آپ کی ضرورت کا سامان ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو تجارت کے لیے آپ نے رکھا ہے، جس کو بزنس کے لیے آپ نے رکھا ہے، جس سے آپ کمائی کرتے ہو اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور رمضان میں اس لیے ادا کرتے ہیں، یہ ایک سال ہمیں شعبان میں بھی پورا ہو جاتا ہے، ربیع الاول میں بھی پورا ہو جاتا ہے، ربیع الاخر میں بھی پورا ہو جاتا ہے، مگر ہم رمضان میں ادا اس لیے کرتے ہیں کہ ربیع الاول سے زیادہ ثواب رمضان میں ادا کرنے سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کہ ثواب اس میں اللہ رب العزت نے بے پناہ رکھا ہے، اس لیے زکوٰۃ ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ملے۔ زکوٰۃ تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن رمضان میں ہم ادا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ثواب ہمیں زیادہ ادا ملے، ثواب ہمیں زیادہ مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری مقبولیت بڑھ جائے، اور ہمارے سارے خطائیں مٹا دیا جائے، ہماری نیکیاں ہمارے دامن میں رکھ دی جائے۔ مسلمانوں، اس لیے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو جو بندے مومن صاحب زکوٰۃ ہیں یعنی صاحب نصاب ہیں، اس پر لازم ہے کہ وہ ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ کو ادا کر دے، اور اگر وہ زکوٰۃ کرنے میں ذرہ برابر بھی رحم و ملال کیا تو گویا اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھ سے اس نے کلہاڑی چلایا۔ اس لیے مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مال، اچھا زکوٰۃ اور فطرہ کو رسول اللہ نے مسلمانوں پر کیوں لازم قرار دیا؟ یہ مسلمان ہی کیوں ادا کرے گا؟ صاحب نصاب ہی کیوں دے گا؟ ہر کوئی مسلمان ہے، کوئی بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، صاحب نصاب کیوں دے گا؟ تو مسلمانوں اس کو یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقہاء علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اسلام غریبوں سے پھیلا ہے، اور یہ اسلام غریبوں میں سمٹ جائے گا۔ میرے آقا جس وقت اسلام کی دین و متین کی ترویج و اشاعت فرما رہے تھے، غربا، فقراء، مساکین، محتاج، مسافر آقا کریم کی بارگاہ میں آتے رہتے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہم تو سرمایہ دار ہیں، ہم نے اچھا کپڑا بنا لیا ہے، ہم سرمایہ دار ہیں، اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے سامان سمیٹ لیا ہے، یہ تو غریب ہے، یہ کہاں سے لائے گا؟ اس کے پاس نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ مزدوری ہے، نہ ہی بہترین کھانے پینے کا سامان ہے، نہ ذریعہ معاش ہے۔ برادران ملت، مسلمانوں پر یہ لازم قرار دے دیا کہ تم صاحب نصاب ہو تو اپنے مال میں سے نکال کر کے غریب تک پہنچا دو، تاکہ یہ غریب خوش ہو جائے اور تیری خوشیوں کو اللہ دوام عطا فرما دے۔ جیسے ہی غریب خوش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اس لیے رمضان میں یہ پیسہ کو متعین فرمایا تاکہ تمہارے ساتھ سرمایہ دار کے ساتھ غریب کی خوشی بھی شامل ہو جائے، اور تمہارے ساتھ شانہ بشانہ نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ جائے، اور ایک دوسرے سے مصافحہ و معانقہ کرنے میں کسی طرح کی غیرت کا احساس نہ کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچ کتنا
پہنچا تھا کہ غریب و امیر اور محتاج و قلاج کو سب ایک صف میں کھڑا کر ایک شکل بنا کر کے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قانون دے دیا ہے کہ اگر ہم سرمایہ دار ہیں تو ہمارا غریب بھی سرمایہ دار جیسا لگے، ہمارا محتاج بھی سرمایہ دار جیسا لگے، اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ لہٰذا مسلمانوں یہ کوشش کرو کہ فرمان رسول کے مطابق ہماری زندگی گزر جائے۔ برادران ملت، دور جدید میں آج کل غریب ملتا نہیں، غریب ملتا نہیں ہے، اور اگر کسی کو آپ غریب کہہ دو گے تو گال میں جھاپڑ پڑ جائے گا، بہت بڑے سرمایہ دار بنتے ہو، ہمیں غریب کہتے ہو، محتاج کہتے ہو، گویا طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہے۔ تو مسلمانوں یاد رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے مومن کے اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ بندے مومن کے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، اس کے دل کی حرکتوں کو دیکھتا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے۔ اللہ اس کے ارادے کو جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، فطرہ بھی ادا کرتا ہے، اور سب کچھ ادا کرنے کے بعد بھی اپنے مالی تعاون سے غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں گرچہ مجرم ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، مگر رب لم یزل کی بارگاہ کا وفادار بھی ہے، اللہ کی بارگاہ کا مقبول بھی ہے، اللہ اس کی ساری خطائیں محو فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے حسین موقع پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں اور غریبوں کے قریب ہو جائیں، غریبوں کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اور اس کو شانہ سے شانہ، کاندھے سے کاندھا ملا کر ایک ساتھ چلنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ یہ کبھی مت سوچیں کہ یہ مسلمان ہے، غریب ہے، حقارت کی نظر سے نہ دیکھو بلکہ محبت کی نظر سے دیکھو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے، غریبوں کو اپنے قریب رکھا، اپنے شانے سے شانہ ملایا ہے، بلکہ غریب کے بچے کو رسول اللہ نے اپنے کاندھے پہ اٹھا گیا ہے جیسے اپنے نواسے کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ آقا کریم کی پیاری سنت ہے۔ مسلمانوں غریبوں سے دوستی کر لو، انشاءاللہ العزیز میں یقین دلاتا ہوں اللہ سے دوستی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جملہ امت مسلمہ کو ان اچھی سچی باتوں پر کما حق کہو عمل کرنے کی توفیق و رفیق مرحمت فرما دے، اور جو بندہ مومن اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ ایک بات اور سمجھ لے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ نے 3 بڑی راتیں بندہ مومن کو عطا فرمایا ہے۔ کون راتیں؟ 3 بڑی راتیں۔ تو 2 راتیں تو گزر گئی، ایک رات آ رہی، اس کا نام ہے رمضان المبارک کی 27ویں شب۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب، اور اس 27ویں شب کو تلاش کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت یعنی قدر کی رات، قدر کی رات کون سی رات ہے؟ تو عام مسلمانوں میں یہ نشر ہے کہ رمضان کی 27 والی جو رات آتی ہے وہ قدر کی رات ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لائے، یا رسول اللہ قدر کی رات ہم کہاں تلاش کریں، قدر کی رات ہم کہاں تلاش کریں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اخیر عشرے کی طاق راتوں میں قدر کی رات تلاش کرو۔ سبحان اللہ، اخیر عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 20 رمضان کے بعد 21 طاق ہے، 23 طاق ہے، 25 طاق ہے، 27 طاق ہے، 29 طاق ہے، یہ اخیر عشرے کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں کسی بھی رات کو آپ متعین کر لو، یہ ہر رات کو۔ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ 21 سے لے کر 29 تک جو طاق راتیں تھی ہر رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کون سی رات قدر کی رات ہے اور کون سی رات میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ جو طاق راتیں آتی تھی اس طاق راتوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتا تھا، آہوزاری کرتا تھا، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا تھا، دنیا آخرت کی بھلائیاں طلب کرتا تھا، تو اللہ اسے عطا فرما دیتا تھا۔ طاق راتوں میں قدر کی راتیں تلاش کرو۔ یہ شروع ہوگا اتوار کی مغرب کے بعد سے، جو اتوار آ رہی اس اتوار کے بعد سے جو راتیں آ رہی اس رات سے آپ
عقیر عشرہ شروع ہوگا اور اس کے بعد آپ مصروف ہو جاؤ گے. جو تاکراتیں ملتی ہیں کوشش کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسجد میں آ کے عبادت کرو, جہاں رہتے ہو وہیں رہو, اور گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتے رہو اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے رہو. تو یاد رکھو مسلمانوں, رمضان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو اس مقبول وقت میں آپ کی بھی دعا قبول ہوگی. اس مقبول وقت میں بھی آپ کی دعا قبول ہوگی, آپ کی عبادت قبول ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالی جینے کا صحیح سلیقہ, جینے کا صحیح طریقہ اللہ کے جانب سے آپ کو میسر آ جائے گا, اور آپ گناہوں سے بچتے رہو گے, نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرتے رہو گے. دعا کرتا ہوں ملکہ بندہ نوازہ اللہ کے کائنات ایسی راتوں کو ہم جملہ امت مسلمہ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان راتوں سے زیادہ مستفیض ہونے کی توفیق و رفیق مرحمت فرما. والسلام علی من اتبع الہدی.